الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی 3 آیتیں پڑھیں گے. چونکہ یہ تینوں آیتیں ایک ہی ٹاپک ہے ان کا، یعنی طلاق کے بارے میں ہی ہے اور خلا کے بارے میں ڈیٹیل ہے، اور ان تینوں کو ہم اکٹھا ہی پڑھیں گے. آیت نمبر 230، 231 اور 232 یہ تینوں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے آیت نمبر 230. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دیں اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ حلال نہ ہوگی اس کے لیے، من بعد بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تانکیہا وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ وہ نکاح کرے شوہر سے اس کے علاوہ. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما یہ کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وَتِلْکَ اور یہ حدود اللہ حدود ہے اللہ کی، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ یعلمون لوگوں کے لیے وہ علم رکھتے ہیں. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اس طلاق کی عدت کے بعد پھر باہم رجوع کر لیں، اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 231. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم انہیں روک لو، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا تم چھوڑ دو انہیں، بِمَعْرُوف اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم روکو انہیں، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا تکلیف دینے کو تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کرے، ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ایسا تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر. وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ ہزوا آیات کو اللہ تعالیٰ کی مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّہِ اور تم یاد کرو نعمت کو اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، وما انزل اور جو اس نے نازل کیا، علیکم من الکتاب تم پر کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت سے، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب تم عورتوں کو رجعی طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچے تو انہیں دستور کے مطابق اپنے نکاح میں روک لو یا ان کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 232.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ تو نہ تم روکو انہیں ان یانکحن کہنا یہ کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب ترادو وہ راضی ہو جائیں بینہم بالمعروف آپس میں اچھے طریقے سے ذالک یوعظ یہ ہے نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ ما کانا اس شخص کو جو ہے منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر تم میں سے وہ ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکا یہی زیادہ پاکیزہ ہے لکم و اطہر تمہارے لیے اور زیادہ صاف ہے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں ان کے انہی پہلے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ اس حکم کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ حکم تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہم 3 آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 230، 231 اور 232۔ سارے احکامات وہی بیان ہو رہے ہیں طلاق کے ہی۔ اب آیت نمبر 230 میں طلاق رجعی دینے کا طریقہ اور اس کی کیفیت بیان ہوئی، اور اب یہاں آیت نمبر 231 میں رجوع کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور پچھلی آیت میں طلاق کے احکام بیان ہوئے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر طلاق کے یہ احکام ہیں، خواہ جان بوجھ کر ہوں یا ایسے ہی دل لگی کا طریقہ سے۔ اور پچھلی آیتوں کا یہ آیت جو ہے وہ تتمہ ہے، جس میں مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی حق تلفی اور در حقیقت اپنی جان پر ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا والی اور حافظ ہے۔ شان نزول اس آیت کا یعنی 231 آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ثابت ابن یسار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ جب ان کی عدت کے 2-3 دن باقی رہ گئے تو ان سے رجوع کر کے پھر طلاق دے دی تاکہ ان کی عدت دوبارہ شروع ہو جائے، اور وہ بہت عرصے تک لٹکی رہی کہ کسی سے نکاح ہی نہ کر سکیں، یہاں تک کہ انہیں اس مخمصہ میں 9 ماہ گزر گئے۔ تب اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ ظالمہ نفسہ تک نازل ہوا۔ پھر اس کا ایک اور شان نزول ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، وہ کہتا تھا کہ میں نے قبول کی، بعد میں کہتے ہم نے تو دل لگی کی تھی، ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے یا اپنی بیویوں کو طلاق دے کر دل لگی کا بہانہ کرتے تھے۔ تب اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ وَلَا تَتَّخِذُوا سے اخیر تک نازل ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں طلاق، نکاح اور غلام کی آزادی بہرحال ہو جائیں گی، خواہ وہ جان بوجھ کر کہیں یا دل لگی سے کہیں۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو اور ان کی عدت ختم ہونے لگے تو تم انہیں یا تو نیک ارادے اور اچھے طریقے سے روک لو کہ رجوع کر کے نکاح سے نہ نکلنے دو، یا پھر بھلائی اور خوبی کے ساتھ انہیں جانے دو کہ ان کے مہر، خرچہ، عدت وغیرہ ادا کر دو، بلکہ مہر سے کچھ زائدہ بھی دے دو کہ اس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، اور لوگوں سے اس کے عیب بیان نہ کرو۔ یہ خیال رہے کہ نقصان پہنچانے کی نیت سے ہرگز اسے نہ روکنا۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ عورت پر تو کیا خود اپنی جان پر بھی ظلم کرے گا کہ دنیا میں ظالم مشہور ہو جائے گا، اور آئندہ کوئی اسے اپنی بیٹی بھی نہیں دے گا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی بیویاں ملنا مشکل ہوں گی کہ یہ بدنام ہے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں طلاق رجعی اور طلاق بائنہ کے احکامات بیان ہوئے تھے، اور طلاق رجعی کے احکام تو پہلے جملے میں اور طلاق بائنہ کے احکام خلا کے ضمن میں دوسرے جملے میں بیان کیے گئے۔ پچھلی آیتوں میں طلاق پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ صرف 2 طلاقوں تک شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ اب اسی مسئلہ طلاق پر ایک اور بڑی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت نکاح سے بالکل علیحدہ ہو جائے گی، یعنی کہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ زمانہ جاہلیت کی طرح مرد طلاق میں آزاد نہیں ہوں گے کہ جتنی چاہیں طلاقیں دیتے رہیں اور رجوع کرتے رہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے، خواہ وہ 2 طلاقیں
बाइवज माल हो या बिला मुआवजा, तो ये औरत उसे किसी तरह हलाल नहीं, जब तक कि किसी दूसरे शोहर से सोहबत ना कर ले। फिर अगर दूसरा शोहर भी सोहबत करके उसे तलाक दे दे, तो अब पहली हालत की तरफ लौट जाने में उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि उन्हें यह गुमान गालिब हो कि आइंदा ज़ौजियत के शरई हुकूक ये दोनों अदा करेंगे। अगर झगड़े और फसाद की नीयत से दोबारा निकाह किया, तो सख्त गुनहगार होंगे। ये सारे काम अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं कि समझदारों के लिए इसे खूब वाज़िह तौर पर बयान फरमा दिया गया है। जो इनसे आगे बढ़ेगा, वो सख्त सज़ा का मुस्तहिक होगा। अब देखिए कि आयत नंबर 232, ये पीछे ही आयतें चलती आ रही हैं। पिछली आयत में इद्दत के अहकाम बयान हुए थे और अब यहाँ पर आयत नंबर 232 में इद्दत के बाद अहकाम बयान हो रहे हैं। पिछली आयत में तलाक देने वाले शोहरों का इख्तियार बयान हुआ कि वो इद्दत में रजू कर सकते हैं। अब इद्दत के बाद औरतों का इख्तियार बयान हो रहा है कि वो अपने नफ्स की मालिक हैं, जिससे चाहे निकाह करें। पिछली आयत में तलाक देने वाले शोहरों को औरतों पर जुल्म करने से रोका गया था। अब औरतों के जो वली हैं और जो वारिस हैं, उनको जुल्म करने से रोका जा रहा है कि उन्हें निकाह सानी करने से ना रोकें। पिछली आयत में तलाक देने वाले शोहरों को हदायत दी गई। अब दूसरे शोहरों को हदायत दी जा रही है जिनसे उन्होंने मुतालबा किया। अच्छा, इस आयत की मुख्तलिफ तफसीरें हैं और तफसीरों ही के लिहाज से ये तल्लुकात बयान किए गए हैं। अब शान नज़ूल इस आयत का, आयत नंबर 232 का ये है कि हज़रत माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन जमीला का निकाह अपने चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला इब्ने आसिम से कर दिया। अब्दुल्ला बहुत नेक आदमी थे। इत्तफाकन शोहर बीवी आपस दोनों में लड़ाई हो गई, नाइतफाकी हो गई और अब्दुल्ला ने जमीला को तलाक दे दी। हज़रत वाक़िल इब्ने यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दुख हुआ। इद्दत गुजरने के बाद अब्दुल्ला इब्ने आसिम ने फिर उन्हीं से यानी कि अपनी बीवी जमीला से निकाह करना चाहा, जिस पर हज़रत वाक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खा ली कि अब मैं जमीला का निकाह तुमसे नहीं करूँगा। मगर जमीला की मर्ज़ी थी कि वो अब्दुल्ला से निकाह कर ले। तब ये आयत करीमा नाज़िल हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माकिल को बुलाकर ये आयत सुनाई। उन्होंने कहा कि अपने नफ्स की नहीं मानूँगा, रब की अताअत करूँगा और जमीला का निकाह इब्ने आसिम से कर दूँगा। चुनाचे के निकाह कर दिया गया और अपनी कसम का कुफारा अदा किया। खुलासा तफसीर इस आयत का ये है, इसकी 2-3 तफसीर हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ऐ शोहरों, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक़े रजी दे दो और उनकी इद्दत भी गुजर जाए, तो ऐ औरतों के वली वारसों, तुम उन्हें अपने पहले शोहरों से दोबारा निकाह करने से मुजिज़ ना रोको, जबकि वो आपस में जायज़ कामों पर राज़ी हो गए हों। कि औरत भी पहले शोहर से राज़ी हो और वो भी अपनी बीवी से रज़ामंद हो और इसमें कोई शरई खराबी भी ना हो, तो फिर उन्हें दोबारा निकाह कर लेने दो। ये नसीहत हर उस शख्स को है जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। इन बातों पर अमल करना बाइसे बरकत भी है और बाइसे तहारत भी है। और दूसरी तफसीर ये है कि ऐ शोहरों, जब तुम अपनी बीवियों को कोई सी तलाक दे दो, रजी या बाइना या मुगल्लज़ा, और इनकी इद्दत भी पूरी हो जाए, तो उन्हें अपनी तजवीज़ करदा शोहरों से निकाह कर लेने से ना रोको कि ये ज़ुल्म है। जब वो आपस में भलाई पर राज़ी हो गए, तो तुम नेक कामों से क्यों रोक? ये नसीहत हर ईमान रखने वाले को है। और तीसरी तफसीर ये है कि ऐ वो शोहरों जिन्होंने तलाक़े मुग़ल्लज़ा वाली औरतों से निकाह किया, जब तुम भी किसी वजह से उन औरतों को तलाक दे दो, तो अब उन्हें पहले शोहरों से दोबारा निकाह करने से ना रोको, जबकि इस निकाह में कोई खराबी ना रही और वो आपस में राज़ी हैं, तो तुम नेक काम में क्यों आड़ बनते हो? यानी कि यानी आसान अल्फाज में ये कह दें कि अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को तलाक़े रजी दे दी, यानी जिसमें रुजू हो सकता है वो वाली तलाक, ये सारी डिटेल पीछे मैंने आपको बता दी। तलाक़े रजी दे दी, अब वो इद्दत गुज़र गई है, अब वो शोहर भी और वो बीवी आपस में निकाह करना चाहते हैं दोबारा, तो फिर किसी का कोई हक नहीं बनता, यानी वालिदैन का या भाइयों का, बाप का, किसी का हक नहीं बनता कि वो बीवी को, अपनी बेटी को रोकें कि वो उससे दोबारा निकाह ना करे। इसी तरह अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को तलाक़ें 3 की 3 तलाक़ें दे दी हैं, अब वो तलाक से ख़ारिज हो गई, अब उसने इद्दत गुज़ारी, फिर उसने किसी और मर्द से शादी कर ली, अब उसने भी उसको तलाक दे दी। अब अगर वो औरत चाहे तो किसी अपनी मर्ज़ी से, किसी भी अपनी पसंद से शादी कर सकती है, ये इजाज़त है उसको, इस्लाम ने दी है। और अगर वो पहले वाले शौहर के पास भी जाना चाहे तो ये भी उसकी मर्ज़ी है, यानी कि इस्लाम ने इन बातों की इजाज़त दी है और मना किया गया है जो इन बातों से रोके औरत को। देखें, सारे तलाक के जो हम मसाइल पढ़ रहे हैं, अगर हम इनको देखें तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा हुकूक रखे हैं, कितनी आसानियाँ बनाई हैं
اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے. سب سے زیادہ حقوق اسلام ہی نے عورت کو دیے ہیں. کتنی آسانیاں رکھی ہیں عورت کے لیے. اب دیکھیں کہ ہمیں اس آیت سے یہ جو بات سمجھ آئی وہ کیا ہے. اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بالغہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے. اس میں ولی کی اجازت شرط نہیں، کیونکہ ینگ ہوں میں نکاح کو خود عورتوں کی طرف نسبت دے کر فرمایا گیا ہے. یعنی کہ عورت خود اپنا نفس کسی کو بخش سکتی ہے. لیکن اگر عورت شرعی یا عرفی قانون شکنی کرنا چاہے تو اس کے ولی یعنی کہ جو والدین ہیں یا پھر بھائی ہیں جو اس کے وارث ہیں وہ نکاح سے اسے روک سکتے ہیں. مثلا مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو میں یا چھپ کر بغیر گواہوں کے نکاح کرنا چاہے تو پھر اس کو روکا جا سکتا ہے. کہ شرعی غلطی میں تو نکاح ہوگا ہی نہیں اور ہر مسلمان کو منع کا حق ہوگا. اور در مختار نے فرمایا ہے کہ اگر عورت غیر کفو میں اپنا نکاح خود کر لے تو پھر وہ نہیں ہوگا، اس پر فتویٰ ہے. اب کفو اور غیر کفو ہے کیا، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل سمجھاتی ہوں. کفو کے معنی ہے ہم سر، ہم پلہ، برابری. یعنی کہ جس سے عورت نکاح کر رہی ہے وہ اس کے برابر کے ہوں. یعنی کہ نسب، دینداری، شرافت، پیسے میں، مالداری میں یہ بیوی کے ہم پلہ یا اس سے بڑھ کر نہ ہو تو عموماً نکاح کے حقیقی جو مقاصد کا حصول ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو کفو کا مطلب ہے ہم سر اور ہم پلہ. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں جو شادی کر رہے ہیں وہ حسب نسب میں، مال میں، دینداری میں، شرافت میں، دولت میں، سب میں ایک دوسرے کے برابر ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو قرار پائیں گے. یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے کفو ہیں، ان کا باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو یہ درست ہے. اور اگر لڑکا اور لڑکی کے درمیان مذکورہ بالا جو میں نے آپ کو باتیں بتائی وہ ساری برابری نہ ہو، یعنی کہ حسب نسب، مال، دینداری، پیسہ وغیرہ، شرافت وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ نہیں ہے، یہ غیر کفو ہیں. تو یہ مطلب ہوا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، رضامند ہیں اور دونوں کا حسب نسب، دولت، پیسہ، شرافت ہر چیز برابر ہے تو پھر ان کے ولی ان کو نہیں روک سکتے، ان کا نکاح جائز ہوگا. لیکن اگر لڑکی زیادہ مال و دولت والی ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، حسب نسب اس کا بلند ہے، اور لیکن جو لڑکا ہے وہ کم پیسے والا ہے اور اس کا حسب نسب بھی کم ہے، اس کے پاس دولت بھی کم ہے، سب کچھ اس سے کم درجے کا ہے، تو پھر اس کے جو لڑکی کے ولی ہیں وہ اس کو روک سکتے ہیں کہ وہ اس سے نکاح نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.